علیکم، میں احمد سمرو۔ طوفانی دور کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہوا ہے، اور انہوں نے حلف اٹھاتے ہی ایک بڑا اشارہ دیا ہے، اور وہ اشارہ یہ کہ میں بھولا نہیں ہوں۔ انہوں نے بتا دیا ہے اپنے خلاف سازشیں کرنے والوں کو، جو چیف جسٹس بننے سے ان کو روکنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے۔ ان کی کردار کشی ہوئی، فوج ملوث تھی اس میں، عمران خان صاحب ملوث تھے، عدلیہ ملوث تھی، یہاں تک کہ سابق چیف جسٹس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اٹھا کر پھینک دے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ لیکن بہرحال آج قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھا لیا۔ ان سے حلف لیا ہے صدر عارف علوی نے، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ اب ظاہر یہ ہونا تھا، عارف علوی صاحب انکار بھی کر دیتے تو چیئرمین سینٹ حلف لے لیتے، تو حلف ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پیغام تو دے دیا ہے، ایک میسج دے دیا کہ میں بھولا نہیں ہوں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور میسج بھی دیا ہے کہ میں وہ بھی نہیں بھولا جو کہتا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو گولڈن جوبلی تقریب تھی، کنونشن تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس میں شرکت کر کے آئین کی کاپی ہاتھ میں پکڑ کر جو تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ یہ مت سمجھے کہ جی میں کوئی آپ کے خلاف فیصلے نہیں کروں گا، میں کروں گا وہ بھی، لیکن جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہوں گے، جو سیاستدان جو بطور عوامی نمائندہ فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ کرنا ان کا رائٹ ہے، وہ فیصلے کریں، اور ہم بطور جج وہ جو قانون پارلیمنٹ بنائے گی اس کو عمل درآمد کروائیں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو کافی سارا وہ واضح کر چکے ہوئے تھے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے معاملے پر وہ بالکل کلیئر تھے۔ انہوں نے اس کے بعد عدالت میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ عدالت نہیں ہے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، یا پھر عدالت اس کو کالعدم قرار نہیں دے دیتی۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ جی وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اگر وہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 3-4 جج بیٹھ کر عوام کے 22 کروڑ نمائندہ ایوان جو ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کے کیے ہوئے فیصلے، اس کی کی ہوئی قانون سازی جو کہ ان کا رائٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے تو ختم بھی کر سکتی ہے، پارلیمنٹ قانون اور آئین بنا سکتی ہے تو اس میں ترمیم بھی کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا تھا۔ آج وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس تقریب میں، وہی صاحب بیٹھے تھے، باقی نہیں آئے تھے۔ افتخار چودھری صاحب، جو کہ مجھے ایک ظاہر ہے اس تقریب میں اگر کوئی مجھے لگا نا کوئی برا سگنل، وہ یہ تھا افتخار چودھری کا اس تقریب میں ہونا، جسٹس افتخار چودھری۔ یہ باقی جو آئے ہیں نا وہ سارے افتخار چودھری بننے کی کوشش کرتے رہے، آصف سعید کھوسہ ہوں، ثاقب نثار ہوں، یا جسٹس گلزار ہوں، یہ سارے، اور پھر جسٹس عمر رضا بندیال ابھی کل ریٹائر ہوئے، یہ سارے تو بہرحال وہ موجود تھے تقریب میں۔ تو اب تقریب کے 2-4 جو خوبصورت پہلو جو رپورٹ ہوئے ہیں، ایک خوبصورت پہلو اور سبق آموز وہ یہ تھا کہ صدر عارف علوی نے اپنے لیڈر جو اس وقت جیل میں ہیں، دیکھیں یہ بات جو ہوتی ہے نا نوشتہ دیوار ہوتی ہے، اقتدار کے نشے میں، سازشی ذہنیت کی وجہ سے عمران خان جیسے لوگ اور کئی بار نواز شریف صاحب جیسے یہ پڑھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے کہ ہونا کیا ہے، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عدالت سے نکالنے کے لیے ایک سازش رچی گئی تھی، ان کے خلاف ایک ریفرنس بنایا گیا تھا۔ ریفرنس وزیر اعظم نے صدر کو بھیج دیا تھا، صدر نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا تھا، سپریم کورٹ نے وہ ریفرنس پھینک دیا تھا، لیکن ایک اس کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس فیصلے کے ساتھ کہ جی FBR سے تحقیقات کروائی جائے جو ان کے جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ بچوں کی پراپرٹیز ہیں باہر۔ بہرحال انہوں نے اس کو بھی چیلنج کیا تھا عدالت میں، اور خود کٹہرے میں کھڑے ہو کر، اپنی اہلیہ کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے اس کو کانٹیسٹ کیا تھا اور وہ مقدمہ اپنا جیتا تھا۔ اس کے بعد پھر عمر رضا بندیال صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عدالت میں ان کو بٹھانا چھوڑ دیا، کسی بینچ میں شامل کرنا چھوڑ دیا، یعنی غیر فعال رہے اپنی عدلیہ کے سازشوں کی وجہ سے۔ ایک طرف سازش ظاہر فیض حمید کی تھی، اس وقت فوج عمران خان کے ساتھ تھی، عمران خان کی سازش تھی اور عدلیہ کی سازش تھی، یہ سب سازشیں
اور اس میں صدر صاحب کا مرکزی کردار تھا. صدر اگر وہ ریفرنس روک دیتے تو روک سکتا تھا. تو وقت کی ستم ظریفی دیکھیں. مزہ چکھا آج عارف علوی صاحب نے شرمندہ نگاہوں سے قاضی فائز صاحب سے حلف لیا. حلف ایک جملہ اردو میں ایک جملہ انگریزی میں. اور اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے بقول متی اللہ جان کہ تقریب سے پہلے صدر کے ملٹری سیکرٹری کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس قاضی فائز صاحب نے کچھ کان میں کہا, اور جس کے بعد جب حلف برداری کے لیے وہ کھڑے ہوئے تو پھر ملٹری سیکرٹری ان کی اہلیہ کو لے کر ان کے پاس انہوں نے کو کھڑا کیا. یعنی قاضی فائز صاحب نے یہی کہا ہوگا کہ جی میں جب حلف اٹھاؤں گا تو میری اہلیہ کو یہاں کھڑا کرے. وہ ایک خاموش پیغام تھا, ایک خاموش پیغام مزار علی اکبر نقوی کے معاملے پر عمر عطا بندیال نے دیا تھا. تو بہرحال وہ حلف ہو گیا. صدر صاحب سے متی اللہ جان نے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی تھوڑی سی کوئی ہے. متی اللہ جان کے الفاظ کچھ اور تھے, میں کہہ رہا ہوں جی سوال کا مطلب یہ تھا, تشریح میں کر رہا ہوں کہ کوئی شرم آ رہی ہے ان کو, مطلب آپ نے تو بڑی سازشیں کی تھی ان کے خلاف, آج انہیں سے حلف لیا, شرم آ رہی ہے انہیں. تو بہرحال صدر صاحب نے ناگواری کا اظہار کر کے وہ صدر صاحب چلے گئے. عمر عطا بندیال اور ان کی اہلیہ کے لیے مخصوص نشستیں خالی پڑی رہیں, مختص نشستیں خالی پڑی رہیں. وہ بھی شرمندہ ہیں نا, کیسے سامنا کریں گے. یہ ہوتا ہے سبق کہ آپ کرسی کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آئین بھول گئے, قانون بھول گئے اور اپنی اوقات بھول گئے. چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ آئین کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں, اور آئین کے سے اوپر اگر باہر نکل جائیں, افتخار چودھری کی طرح, ثاقب نثار کی طرح, جسٹس گلزار کی طرح, اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کی طرح, اور جسٹس عمر عطا بندیال کی طرح, تو اپنی اوقات سے وہ باہر ہو جاتے ہیں. وہ نہیں تھے وہاں پر. عمر عطا بندیال کا نام تھا, وہ نہیں تھے. ثاقب نثار, جسٹس گلزار, آصف سعید کھوسہ, وہ بھی نہیں تھے وہاں پر, ان کو بھی نہیں بلایا گیا تھا. تو یہ تاریخ کے سبق ہیں. تقریب ہو گئی, قاضی فائز صاحب بن گئے چیف جسٹس. ساری رکاوٹوں کے باوجود استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. میں اکثر دوستوں کو گزارش کیا کرتا ہوں کہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر وقت فوج سازشیں کر کے کامیاب ہو. ہمارے ملک کی تاریخ ہے, 88 میں فوج نے نہیں چاہا تھا کہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنے, بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. فوج نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ آصف زرداری صدر بنے, آصف زرداری صدر بنے. نواز شریف کو فوج 2-3 بار نکال چکی تھی, نواز شریف صاحب واپس آئے. تو لازمی نہیں ہوتا کہ ان کی سازشیں کامیاب ہوں. ہاں, ہمارے سیاستدان جن کی بہت گہری نظر ہوتی ہے, جس کو لوگ کمپرومائزز تانازنی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک عمران خان صاحب ہے جنہوں نے متھا ٹکرا دیا نا, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑائی جس نہج پر سازش کرنے والے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اگر ہم اس طرف چل پڑے تو ملک کا کیا ہوگا. پھر وہ کمپرومائزز کرتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کمپرومائزز کرنے کے باوجود پارلیمنٹ میں آ کر فیصلے کرتی ہے, 18ویں ترمیم کر جاتی ہے, فوج کا بجٹ پارلیمنٹ میں لے آتی ہے. اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں کھڑا کر کے DGI سے پوچھا جاتا ہے اور آرمی چیف سے کہ کیا ہوا. سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے تو فوج کو کھڑا کیا جاتا ہے, فوجی کمان کو, کہ جی بتائیں اس پارلیمنٹ کو آپ بریف کریں, جواب دہی ہے پارلیمنٹ کے سامنے آپ کی. میاں صاحب کا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کمزور کر لیتے. لیکن بہرحال تو اب یہ جو کچھ کیا گیا جسٹس قاضی فائز صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے, وہ سب ہو گیا ناکام. اب دعا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, ان کی جو شہرت ہے, وہ جو آئین اور قانون کا دم بھرتے ہیں, وہ اسی کے مطابق رہیں, وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار نہ ہوں. کئی ایسے لوگ ان کے آس پاس ہوں گے, ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں ہر ایسے بڑے کرسی پر بیٹھنے والے کے آس پاس, جو اگر کان میں بتا دیجیے آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا. تو اگر اس چیزوں میں جسٹس قاضی فائز صاحب, جو ہمیں امید ہے کہ نہیں پڑھیں گے, اگر ایسی خوشامد کرنے والوں کے چکر میں آ گئے تو پھر جسٹس قاضی فائز صاحب شاید وہ جو ان کی شہرت ہے وہ پھر داغدار نہ ہو جائے. پہلا فیصلہ ان کا جو ہے بڑا شاندار ہے. وہ پہلا فیصلہ ہے فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر بنانے کا. فل کورٹ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے کئی فیصلوں میں اور چٹھیاں لکھیں
سابق چیف جسٹس جو آج نہیں تھے، شرم کے مارے ساس کی آڈیو آئی تھی، ساس کی آڈیو کے اوپر خود فیصلہ دے گئے. شرم آیا کہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی لمٹ نہیں تھی. پھر اسی وجہ سے آج اتنی تاریخی تقریب میں وہ نہیں بیٹھے تھے، کیونکہ اپنے سینئر موسٹ جج کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. یعنی اس سے بڑی کوئی بے شرمی بے حیائی کی بات نہیں ہو سکتی. اپنے ہی سینئر موسٹ کے خلاف جو ان کی طاقت بن سکتے تھے. اگر عمر عطا بندیال آئین اور قانون پر چلتے، جسٹس قاضی فائز ساز، جسٹس سردار طارق مسعود ان کی اسٹرینتھ ہوتے، پھر ہم دیکھتے کہ پنجاب کے انتخابات کا فیصلے پر عمل درآمد کیسے نہ ہوتا. پھر ہم دیکھتے کہ سپریم کورٹ اگر کسی کو آئینی ریلیف دیتی ہے اور اس ریلیف پر کون سی طاقت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی، نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے کہا جاتا تھا کہ فل کورٹ بٹھائیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ جو عمر عطا بندیال نے پارلیمنٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، پارلیمنٹ کی قانون سازی پر، ایک بار نہیں کئی بار 63 میں تشریح کر کے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی آئینی شک ہی اڑا دی، آئین ری رائٹ کیا 63 کی تشریح کر کے. تو اب نیا دور کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو میں کہتا ہوں طوفانی دور، اور طوفانی ہوگا. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوگا کہ جو عدالتی بینچز پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد بنی، جو انہوں نے فیصلے دیے، وہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے. کیونکہ جسٹس قاضی فائز کا اپنا فیصلہ موجود ہے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے فل کورٹ بنایا ہے، تشکیل دیا ہے. فل کورٹ کل پورا دن بیٹھے گا، فل کورٹ دیکھے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو کلعدم کیا جائے، یا اس کے اوپر جو اسٹے آرڈر تھا، یعنی کمال ہے نا، قانون کے اوپر اسٹے آرڈر، اس کے اوپر جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم کر دیا جائے. قوی امکان یہ ہے کہ کل پہلی، کیونکہ اس کے بغیر پھر عدالت نہیں چل سکتی. اگر یہ اسٹے برقرار ہے اور اپنا قانون جو ہے کلعدم نہیں ہوتا، یا اور قانون بحال ہو جائے تو پھر اور سچویشن ہے نا. اگر قانون کلعدم نہیں ہوتا اور اسٹے بحال ہے اور 15-20 پیشیاں اور چلتی ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کام نہیں کر سکتی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلوں کے مطابق. تو قوی امکان یہ ہے کہ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر وہ جو ایک شرمندہ پھر رہے چیف جسٹس سابق جو ہیں، انہوں نے جو اسٹے آرڈر دیا تھا اپنے 8 ہم خیالوں کے ساتھ بیٹھ کر، 7 ہم خیالوں کے ساتھ، وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہو جائے گا فعال، اور پھر آگے چل کے سماعت ہوتی رہے گی کہ جب تک حتمی فیصلہ نہ آئے تب تک تو قانون عمل میں آ جائے گا. اور کبھی امکان یہ ہے کہ قانون بحال ہو جائے گا اور قانون رہے گا جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے. تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی کے ذریعے کریں گے فیصلے. ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ایک جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. اس سپریم کورٹ میں جو 15 جج صاحبان ہیں، ان میں سے کافی تو مہمان ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز ہیں جو روکے ہوئے تھے عمر عطا بندیال نے. سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن بھی چینج ہو گئی، اب سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ معاملات بھی جائیں گے. بہرحال تو وہ 3 رکنی کمیٹی بینچز کا فیصلہ کرے گی. پھر 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ خود نوٹس بنتا ہے نہیں بنتا، میجارٹی فیصلہ کرے گی. اب میں ذرا آپ کو مختصراً یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو فل کورٹ کل ہوگی، جو بیٹھے گی 14 رکنی، وہ میں ان کے نام پڑھ دیتا ہوں. قاضی فائز صاحب خود سربراہی کریں گے، سردار طارق مسعود صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر، یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب. میں جسٹس اگر کہیں نہ پڑھوں تو وہ ذرا جج صاحبان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت، کیونکہ جسٹس پڑھنا چاہیے نام کے ساتھ. جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ. اب یہ جو کمپوزیشن ہے، یہ جو ہم خیالوں کے حق میں، کیونکہ 8 رکنی بینچ تھی، 8 رکنی بینچ میں عمر عطا بندیال صاحب ہو گئے ریٹائرڈ، اب اس میں اعجاز الاحسن صاحب ہیں، یہ جو اس بینچ کا حصہ ہوں گے. منیب اختر صاحب ہیں، وہ 8 رکنی بینچ میں سے. اچھا جی، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب ہیں،
جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس سید حسن نظر رضوی صاحب ہیں اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بعد میں آئی ہیں۔ تو اب یہ کمپوزیشن جو ہے وہ ذرا ہو گئی ہے چینج۔ اب اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آیا بھی تو 1 یا 2 کی میجورٹی سے آئے گا، 14 رکنی بینچ میں سے 1-2 کی میجورٹی ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو معطل کرنے کا جو فیصلہ تھا یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بحال رکھنے کا اگر فیصلہ ہوگا، جو کہ مائنڈ دے گئے ہوئے تھے 8 باقی 7 تو بیٹھے ہیں نا ادھر، تو یہ 7 میجورٹی میں چلے جائیں، مائنرٹی میں چلے جائیں گے۔ ان میں سے 14 میں سے کچھ جو اپنا 7 والے ہیں ان میں سے بھی 1 آدھ ڈاواڈول ہیں۔ تو یہ ہوگا اور اس کے بعد پھر عدالت چلے گی جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اپنے فیصلوں کے مطابق اور فوجی عدالتوں کے متعلق جو یا فوجی عدالتوں کے خلاف جو پٹیشنز تھی عمران خان کی، اعزاز احسن کی اور جسٹس جواد خواجہ صاحب کی، اس میں اس کی سماعت کرنے سے یہ کہہ کر جسٹس قاضی فائز صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کریں، عدالتیں 184(3) کے تحت 3 رکنی بینچ بنائے، یا تو کالعدم کرے یا بحال کرے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر اگر آپ کوئی عدالت بناتے ہیں مفاد عامہ کے معاملات میں تو میں اس کو عدالت ہی نہیں مانتا۔ یہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا، تقریباً یہی آفریدی صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ تو اب نیا دور شروع ہوگا، اور جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ فعال ہو جاتا ہے تو پھر 184(3) کے تحت جتنے بھی بینچز بنے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بننے کے بعد، ان کے اور ان کے فیصلوں کا مستقبل بھی جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا، ان کا بھی دوبارہ فیصلہ کرنا پڑے گا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔